جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز اساتذہ کرام و طلباء اعزام، آج کے اس بارونق محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اختلاف و اتفاق کے آداب۔ بارگاہ لم یزل میں دست بدعا ہوں کہ وہ مجھے حق و سچ پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان من، انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشرے کے کسی بھی فرد، گروہ یا مکتب فکر سے ان کے افکار و نظریات اور کردار کی بنیاد پر عدم یکسانیت کے اظہار کو اختلاف کہتے ہیں۔ اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ اور کائنات کا تنوع ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ہمیں اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی اختلاف در حقیقت کائنات کا اصل حسن ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء میں اختلاف ہونے کے باوجود باہمی مخالفت نہیں۔ کائنات اور تمام مخلوقات کے درمیان یہ اختلاف اور فرق مشیت ازلی کے عین مطابق ہے، ارشاد ربانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ سامعین توجہ کیجئے، کسی بھی انسانی سماج میں اختلاف و نزاع کا پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ فطری طور پر ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، مزاج و مذاق میں، فکر و تخیل میں، اطوار و عادات میں، شعور و احساس میں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باخبر انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے ذہنی سانچے میں ڈلنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی دماغ سے سوچتا ہے، اپنے دل سے سمجھتا ہے، پھر حال و استقبال، انجام و عواقب کو پیش نظر رکھ کر نظریہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اختلاف کو زندہ قوموں کی علامت بتایا جاتا ہے، مگر اختلاف کے ساتھ وسعت ظرفی، تحمل و برداشت، احترام انسانیت نہایت ہی ضروری ہے۔ جبھی تو خلاق عالم نے ہمیں عدم برداشت اور خواہشات پر مبنی اختلافات سے خبردار کرتے ہوئے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء اور ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات فرما کر پیغام بصیرت دیا۔ آپس کے اختلافات کو بلا کر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون فرما کر اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ جی ہاں، قرآن نے اعتقادی اختلافات کے باب میں حق و باطل کو آخری درجے میں واضح کرنے کے بعد لا اکراہ فی الدین کہہ کر مخالف مذہبی گروہوں کے خیالات کو زبردستی تبدیل کرنے سے بھی منع کر دیا۔ عزیزان من، شریعت مطہرہ کا پیغام ہے اختلاف کی نوعیت خواہ جیسی بھی ہو مگر وہ سنجیدگی و وقار کے زیورات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور طعنہ زنی سے بچنا لازمی ہے۔ جہاں تک کفر و شرک، بدعت و ضلالت کے پیروکاروں سے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء کا اعلان کر کے براءت و بیزاری ضروری ہے، تو وہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے ذریعے بحث و مباحثے میں تند و تیز اور تکلیف دہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مقصد حق کی تفہیم و تبلیغ ہے، جس کے لیے نرم خوئی و دلسوزی، شفقت و ہمدردی، خوبصورت
خوبصورت انداز بیاں زیادہ مفید و مطلوب ہے. درشتی و تلخی، بد اخلاقی و سخن پروری، دل آزار و جگر خراش باتیں بے نتیجہ و نہایت مضر ہے، جس کا عملی نمونہ فرعون جیسے سرکش و متکبر کے سامنے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی کا انداز خطاب روز روشن کی طرح واضح ہے. امت کی بقا الفت و محبت، وحدت و اتحاد کی مرہون منت ہے. صحابہ کے آپس میں اختلاف کے باوجود قابل رشک و حیرت انگیز محبت کے نمونے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرتے تھے. حضرت ابو بکر و عمر کے مابین مرتد قیدی عورتوں کے مسئلے میں اختلاف تھا، مفتوحہ اراضی کے سلسلے میں اختلاف تھا، عطیات کی تقسیم میں اختلاف رہا، مگر اس کے باوجود استخلاف عمر کے وقت کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہم پر ابو عمر جیسے سخت آدمی کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں اگر یہ سوال ہوا تو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اقول اللہم انی استخلفت علیہم خیر آلک. پھر کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ابو بکر سے بہتر ہے، تو حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے واللہ للیلۃ ابی بکر خیر من عمر و آل عمر. لیکن افسوس، صد افسوس، اتحاد و اتفاق کے معاملے میں ایک طرف صحابہ کا کردار جو روز روشن کی طرح واضح ہے، ایک ہے ہمارا کردار کہ ہم اختلاف رائے کے معاملے میں اتنے پست بلکہ کس درجہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں. اس کا اندازہ کرنا ہو تو کسی سیاسی یا مذہبی معاملے میں اختلاف رائے کر کے یا کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر پر تنقید کر کے دیکھ لے. اس کے بعد آپ کا واسطہ دو پاؤں پر چلنے والے ایسے انسانوں سے پڑے گا جنہیں سگے آزاد کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. یہ لوگ ہر اخلاقی قدر اور شائستگی کی ہر زنجیر توڑ کر اپنے سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. فیس بک کی گلیوں میں آوارہ اور بے قابو گھومتے ہوئے یہ سگے آزاد اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے ہر شخص کی آواز کو اپنی آواز سے دبانے کی در پہ رہتے ہیں. اس لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر یہ شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہر یہ شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. وما علینا